اس میں ظاہر ہے ساری باتیں تو بیان نہیں ہو پائیں، تو اسی سے پیوستہ چند باتیں آج بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں خطبہ حجۃ الوداع بیان فرمایا، جو کہ قیامت تک کے لیے رہنما اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے دستور عمل ہے، تو جب آپ سرکار نے بیان فرمایا تو اس موقع پہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا کچھ حصہ نازل ہوا، جس میں کہ دین کے مکمل ہونے کا، کمپلیٹ ہونے کا اعلان۔ ارشاد ربانی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ذرا محبت سے کہیے۔ اس آیہ مبارکہ کی اہمیت کا بھی تذکرہ ہوگا، ابھی ترجمہ سن لیں۔ فرمایا آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا کہ پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں کتب احادیث میں ہے کہ ایک یہودی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو کہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں اور سید المفسرین ان کا لقب ہے، تفسیر کرنے والوں کے سردار، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں علم تفسیر میں مہارت کی دعا دی تھی۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہودی نے کہا کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے کہ جو ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید کے دن کے طور پر مناتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے یہ آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو آپ نے اس کے جواب میں جو فرمایا اس کو ذرا توجہ ہے سنو۔ آپ نے فرمایا تم تو ایک عید مناتے ہیں نا، ہمارا وہ دن جس دن یہ آیت اتری ہے وہ 2 عیدیں تھیں۔ وہ کون سی تھیں؟ ایک یوم عرفہ 9 ذی الحج، ظاہر حاجیوں کے لیے عید کا دن، سب سے بڑا دن تو حج کا وہی ہے نا، 9 ذی الحج میدان عرفات۔ فرمایا دوسرا دن وہ جمعے کا دن تھا، اور جمعہ کا دن بھی کیا ہے؟ فرمایا ہماری تو اس دن 2 عیدیں تھیں، یوم عرفہ بھی اور یوم الجمعہ بھی، تو 2 عیدیں تھیں اس دن، تو اس لحاظ سے تو ہم تو پہلے اس کا جشن منا رہے ہیں، تم نے ایک عید منانی تھی، ہم 2 عیدیں مناتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یوم الجمعہ بھی اس دن تھا اور یوم عرفہ یعنی جو حج کا سب سے بڑا دن ہے، اور میں نے اس پر پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یوم عرفہ 9 ذی الحج میدان عرفات میں حاضری اگر یہ رہ جائے نا تو اس کا کوئی کفارہ نہیں، یہ پھر آئندہ ساری حج کرنا ہوگا۔ البتہ اگر اس میں حاضری ہو جائے چاہے ایک لمحے کے لیے، باقی پھر واجبات حج میں سے آ جاتے ہیں۔ جو طواف الزیارہ ہے یہ بھی ارکان حج میں سے، لیکن اس کا بھی کفارہ موجود ہے، اگر لیٹ ہو جائے تو یہ اس کا کفارہ ادا کر دی جائے تو یہ بھی قبول ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو یوم عرفہ ہے یہ سب سے بڑا دن، اور اس کو حج کا رکن اعظم کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے اگر اس میں سے بندہ رہ گیا تو پھر اس کا کوئی مداوع اور کفارہ نہیں ہے۔ ورنہ یہاں سے ایک نقطہ اور نکلا
کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ہو، کوئی انعام ہو، وہ دن کون سا دن ہوتا ہے؟ عید کا دن ہوتا ہے۔ جیسا کہ صحابی رسول، صحابی جلیل، سید المفسرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ دن ایک نہیں، ہمارے لیے 2 عیدوں کا دن تھا۔ معلوم ہوا جس دن دین کی تکمیل کا اعلان ہو وہ دن بھی عید کا دن، تو جس دن وہ ہستی تشریف لائے جن کی برکت سے، جن کے طفیل سے اور جن کے دم قدم سے ہمیں دین بھی ملا، بلکہ سب کچھ ملا، بلکہ دنیا ان کی خاطر بنی، تو ان کی آمد، ان کی ولادت، ان کی تشریف آوری، ان کی جلوہ گری کا دن عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ ان لوگوں کے لیے اس میں سبق ہے جو کہتے ہیں جی عیدیں 2 ہی ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، فقہی لحاظ سے جس میں کہ نماز عید پڑھی جاتی ہے وہ 2 ہے، لیکن یہ اگر جمعہ کو شمار کر لیں تو یہ سال میں کتنی عیدیں ہو گئیں؟ ہر مہینے 4 عیدیں تو ہو ہی گئی نا۔ تو اس لیے اللہ کی نعمت کو محدود نہیں کرنا چاہیے، اور سب سے بڑی عید اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت مبارکہ کا دن جو ہے وہ عید کا دن ہے۔ اچھا، ایک نقطہ اس میں اور ہے کہ دین مکمل ہو گیا، اب کیا مطلب ہے کہ جب دین مکمل ہو جائے تو کسی نبی کی ضرورت باقی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی عمر مبارک کے آخری ایام میں یہ آیت پڑھی ہے، یعنی ذی الحج کی 9 تاریخ تھی، پھر محرم گزرا، سفر اور ربیع الاول شریف میں سرکار دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب دین کمپلیٹ ہو جائے تو کسی نبی کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کوئی اور نبی آتا نہیں۔ پہلے دین نامکمل تھے تو نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، تا ان کے خاتم النبیین، آخری نبی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کر جب دنیا میں تشریف لائے تو اب کسی اور نبی کی ضرورت باقی۔ تو یہ آیت جہاں دین کی تکمیل کا اعلان کر رہی ہے، دین کے مکمل ہونے کی نعمت کا چرچا کر رہی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ آیت مبارکہ ختم نبوت کا بھی اعلان کر رہی ہے کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، خاتم النبیین ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب قیامت تک کسی اور نبی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس شرف پر جو اس امت کو حاصل ہوا ہے سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا، ختم دور رسالت تو سمجھ میں آ گیا نا، لیکن پہلا مصرع چلتے چلتے اس پہ بھی گفتگو ہو جائے۔ فتح باب نبوت، نبوت کا دروازہ کھلنا، فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، اور جب کہتے ہیں شہر فتح کر لیا تو وہ بھی کیا ہوتا ہے، وہ جو لشکر کے لیے وہ شہر کھل جاتا ہے، فتح۔ تو فتح باب نبوت، نبوت کا دروازہ کھلنا۔ امام احمد رضا کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نبوت کا دروازہ کھلا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عالم ارواح میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی تھی، اگرچہ دنیا میں آنے کے لحاظ سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہے، لیکن اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو سب سے پہلے حضور کا نور پیدا ہوا اور اسے نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ اسی لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ کو نبی کب بنایا گیا، تو ترمذی میں حدیث ہے، ون آف دا 6 authentic books of حدیث، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنیں اور جھومیں اور وجد کریں اور فخر کریں کہ اس نبی علیہ السلام کی امت میں اللہ نے ہمیں داخل اور شامل فرمایا ہے۔ فرمایا کنتو نبی و آدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی وہ ابھی تخلیق کی منازل کو طے کر رہے تھے،
اور میں اس وقت بھی نبوت کا تاج پہنے ہوئے تھا۔ کیا مطلب ہے کہ آپ کا نور سب سے پہلے بنایا گیا اور اس کو نبوت کا تاج پہنایا گیا، اول و آخر نبی۔ اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال بھی کہہ گئے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ تو کہہ رہے ہیں مجھ سے یہ کہ یہ اہل محبت اور اہل نظر کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ہر بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہہ گئے، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ۔ اور یہ اگرچہ ختم نبوت پہ اپنے مستقل خطبات جمعہ بیان کیے ہیں اور اس مختلف آیات اور احادیث یہ مسئلہ بیان کیا، لیکن چونکہ یہ بھی ختم نبوت کا آیت پاک اعلان کر رہی سورۃ المائدہ کی، جو کہ میدان عرفات میں نازل ہوئی تھی، تو اس وجہ سے ہم نے یہاں پر بھی اس کا ایک اشارہ کر دیا کہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جب دین مکمل ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کے بعد کوئی نبی نہیں آتا۔ آپ مبلغین ہیں، وہ قیامت تک اس دین کی تشریح اور تبلیغ تو کریں گے، لیکن کوئی اور نبی نہیں آئے گا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر قرب قیامت میں تشریف لائیں گے تو وہ بھی نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے کہ اپنی نبوت کی تبلیغ کریں، بلکہ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے اور دین اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ وہ اپنے دین کی یا انجیل کی تبلیغ نہیں کریں گے، وہ قرآن پاک کی تبلیغ کریں گے۔ ٹھیک ہے نا جی؟